بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله. قال النبي صلى الله عليه وسلم جددوا إيمانكم، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا. معزز سامعین کرام، اللہ تعالیٰ کا بے پناہ کرم ہے اور اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، اس کا شکر ہے، اس کی مہربانی. اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں رمضان المبارک کے 2 عشرے رحمت والے اور مغفرت والے نصیب فرمائے. اللہ محض اپنے فضل اور کرم اور مہربانی سے ان کو قبول فرمائے، ان کی غلطیوں کو معاف فرمائے. اور اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان کہ اللہ نے ہمیں 3را عشرہ بھی مرحمت فرما دیا. یہ 3را عشرہ بہت قیمتی عشرہ ہے. اس میں اعتکاف ہے، شب قدر ہے، لیلۃ الجائزہ ہے، طاق راتیں ہیں، اور رمضان المبارک کا رخصتی عشرہ ہے. اللہ تعالی ہمیں اس کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. ایک ایک لمحہ اللہ تبارک تعالی اس کے لیے ہمیں قبول فرمائے. معزز سامعین، اگر کسی کو عذر نہ ہو دیوار کو ٹیک لگا کر بیٹھنے کا، وہ سامنے آ کر بیٹھ جائے. BSF کا کام نہ کریں، مجلس کے ادب کے خلاف ہے. طبیعت خراب ہے، کمر کی ہڈی ٹوٹی ہوئی ہے، ٹیک کے بغیر کام نہیں چلتا، تو ٹھیک ہے، آپ ٹیک لگا کر بیٹھیے گا. آج ایک بہت بڑا طبقہ رمضان المبارک میں روزوں کے بغیر گلی کوچوں میں پھر رہا ہے. ایک بہت بڑا طبقہ 5 وقتہ نمازوں سے غائب ہو چکا ہے. ایک بہت بڑا طبقہ تراویح میں پیچھے سے کٹ چکا ہے. ایک بہت بڑا طبقہ وتر کی نماز کے بعد بہت تیز رفتاری کے ساتھ اپنے دکانوں اور مکانوں کو ایسے لوٹ چکا ہے
واپس جا رہا ہے کہ اس کو بیوی کی یاد میں تاج محل بنانا ہے اور قارون کے خزانے کا مقابلہ کرنے کے لیے دولت اکٹھی کرنا ہے۔ اور خدا کی قسم آج تک کسی نے تاج محل نہ بنایا نہ قارون کے خزانے کا مقابلہ کیا۔ آج اذان ہو رہی ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح پر، ہمارے قدم مسجد کی طرف اٹھ سکتے ہیں، اذان سن سکتے ہیں، تابع امام کے کہہ کر نیت باندھ کر مسجد میں نماز پڑھ سکتے ہیں۔ آج تراویح کے اندر کلام پاک کی تلاوت سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔ جنت کی آیتیں آ رہی ہیں تو جنت کی سیر، جہنم کی آیتیں آ رہی ہیں تو جہنم کا خوف دلوں میں لرزہ پیدا کر رہا ہے۔ آج وتر کی نماز جماعت سے پڑھ رہے ہیں، کل یکم شوال ہوگا، پوری دنیا کے اقطاب، ابدال، اولیاء مل کر وتر کو جماعت کے ساتھ نہیں پڑھ سکتے۔ یہ اللہ کی نعمت رمضان المبارک میں ہے۔ میں کیا کہوں، کیسے بتاؤں، جو دو رمضان المبارک ہمارے جیل میں گزرے، کیا سحری ہوتی تھی، کیا افطاری ہوتی تھی، کیا تراویح ہوتی تھی، اور پل پل یاد کرتے ان مسلمانوں کو جو آزاد رہ کر بھی نماز نہیں پڑھتے، اپنی بے بسی پر رونا آتا۔ پوری دنیا کی جیلوں کا ایک اصول ہے، غروب آفتاب سے لے کر طلوع آفتاب تک لاک اپ میں بند کر دیتے ہیں، کسی میں 2، کسی میں 3، اور اگر حال بڑا ہے تو اس میں 12-14 ہوتے ہیں، اس میں ہندو مسلمان سبھی ہوتے ہیں۔ صرف جانی باقی ہو، بعض مرتبہ جان بھی چلی جاتی ہے تب بھی نہیں کھولتے، وہ غروب آفتاب پر 7 بجے بند کر دیتے ہیں۔ اب کیا جماعت وہاں پر ہوگی، کیا تراویح ہوگی، کیا اذان ہوگی، کیا اقامت ہوگی۔ یہاں دسترخوان سجا ہوا ہے سحری کے لیے، اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تسحروا فإن فی السحور برکہ، سحری کھایا کرو، سحری میں برکت ہے۔ وہی دال کھانا، وہی سوکھی روٹی رات کے 2 بجے آ جایا کرتی تھی۔ افطاری کے دسترخوان پر بیٹھ کر خون کے آنسو بہایا کرتے تھے۔ میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ نے آج، یہ شاید اوپر کے میناروں کے آواز سے، باہر گلی کوچوں میں، گھروں میں بیٹھے ہوئے لوگوں تک آواز جا رہی ہوگی کہ آج اللہ نے طاقت دی، آج اللہ نے قوت دی۔ کل اذان کی آواز جیل کے باہر سے سنا کرتے تھے، خون کے آنسو رویا کرتے تھے۔ تراویح کی جماعت، کلام پاک کی لذت، بیٹھ کر دین کی باتیں سننا سنانا کہاں ہو گیا؟ کل اللہ خدا نہ کرے مجبور کر دے، کوئی 20 سال سے ہے، کوئی 25 سال سے ہے، جب جیل سے کورٹ کے لیے لے جایا جاتا تھا جانوروں کی طرح، یہ آپ نے کارپوریشن کے کتوں کو پکڑتے ہوئے دیکھا، پنجرے جو ہوتے ہیں، ایسے پنجروں میں لاد کر 5-5 7-7، کوئی کافر، کسی کے پاس پسینے کی بدبو، کسی کے پاس چرس گادے کی بدبو، کتے کی طرح ٹھونس کر لے جاتے۔ راستے میں ایک مسجد نظر آتی، میں خدا کی قسم رمضان المبارک آخری عشرہ، منبر رسول، مسجد کو دیکھ کر خون کے آنسو روتا ہوں۔ اللہ، وہ کب وقت آئے گا کہ ہم ہتھکڑیاں کھلے گی اور تیرے دربار میں جا کر ہم نماز پڑھیں گے؟ کیا ہو گیا آج مسلمانوں کو؟ دولت کے پیچھے، عید کی تیاری کے لیے، مال کے لیے اللہ کے گھر کو حیران کر رہے ہیں۔ قرآن شریف میں سورہ قلم کے 2 رکوع میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک تعالیٰ قیامت کے دن لوگوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیں گے۔ وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ، یہ کلام پاک کے الفاظ ہے کہ دنیا میں ان کو حی علی الصلاۃ کہا جاتا تھا،
حی علی الفلاح کہا جاتا تھا، لیکن وہ سجدہ نہیں کرتے تھے، بھاگ جاتے تھے۔ کیا ہے آج مسجدوں کی حالت رمضان المبارک میں؟ لنگڑے ہو گئے پیر ان کے، پالت زدہ ہو گئے ان کا جسم، کل ایک ایک سجدے کے لیے ترسیں گے، اور اللہ جب کہے گا تو ان کے پیٹھ تختوں کی طرح ہو جائیں گے، جھکیں گے نہیں، کہیں گے یا ربا دنیا میں تو جھک دیتے، پہلوان سے ایکسرسائز کرتے تھے، تو اللہ کہیں گے ہم بلاتے تھے تو نہیں جھکتے تھے، آج جھکنا چاہو گے تو نہیں جھکو گے۔ وَلَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً، ایک مرتبہ لوٹا دے، ایک سبحان اللہ پڑھ دیں گے، ایک زندگی کا لمحہ دے دے، ایک مرتبہ الحمدللہ کہہ دیں گے، اللہ اکبر کہہ دیں گے، نہیں ملے گا۔ زمین و آسمان کے خزانوں کا مالک بھی بنا دیا جائے اور اس کو چوائس دیا جائے، اختیار دیا جائے کہ تو اس کو قربان کر کر بدلے میں دنیا کا ایک لمحہ چاہے گا، بازاروں میں پھرنے والوں، دکانوں کو آباد کرنے والوں، عید کے کپڑوں کی فکر کرنے والوں، اپنے کفن کی فکر کرو، اپنے قبر کی فکر کرو۔ کتنے خوش کن لمحات ہیں، اللہ کی دعوت پر کتنے لوگوں نے لبیک کہا، اللہ کے گھر کے اندر حالت اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہیں، اعتکاف کے مزے لوٹ رہے ہیں، کلام پاک کے مزے لوٹ رہے ہیں، تہجد کے مزے لوٹ رہے ہیں، اوابین کے مزے لوٹ رہے ہیں۔ آج ضرورت ہے اس بات کی، ایمان کے اندر تازگی پیدا کی جائے، تجدید پیدا کی جائے۔ ہر طرف ایمان کے ڈاکو بیٹھے ہوئے ہیں جو ہمارے ایمان پر، ہمارے عقائد پر ڈاکہ ڈال رہے ہیں۔ آپ 4 کلومیٹر کے سفر کے لیے جب اپنی گاڑی کو لے کر جائیں گے، ایک سگنل میں ایمان کو باقی نہیں رکھ پائیں گے۔ ادھر اچکچے کپڑے پہنے ہوئی بازاری عورت ملے گی، ادھر ننگے پوسٹر ملیں گے، ایمان پر ڈاکہ پڑ رہا ہے، عقائد پر ڈاکہ پڑ رہا ہے، دیمک کی طرح ہمارے ایمان کو چاٹا جا رہا ہے۔ غذائیں ایسی بنائی جا رہی ہیں کہ اس کے اندر حرام، مردار اور سور کی چیزوں کو ملا کر، خنزیر کی چیزوں کو ملا کر ہماری طبیعتوں کے اندر فساد پیدا کیا جا رہا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہر انسان کے جسم کے اندر ایک قسم کا ڈیفنس مادہ رکھا ہے، جیسے ہر ملک کا ایک ڈیفنس فورس ہوتی ہے، BSF بارڈر سیکورٹی فورس، ایسے ہی اللہ نے انسان کے جسم کے اندر بارڈر سیکورٹی فورس رکھا ہے۔ وہ خون کے ذرات ہیں، ہم غذا کے اندر جب کوئی زہریلی چیز کھاتے ہیں تو وہ فائٹ کر کر اس کو ختم کرتے ہیں، سانس کے ذریعے سے، ہوا کی نالیوں کے ذریعے سے، پھیپھڑوں میں جب دھواں اور زہر چلا جاتا ہے وہ فائٹ کر کر اس کو ختم کرتے ہیں۔ انسان بیمار اسی وقت ہوتا ہے جب یہ فائٹر اور یہ دفاع کرنے والے جو فورس ہمارے جسم میں ہے وہ کمزور پڑ جاتے ہیں۔ آج ہر طرف سے ایمان پر ڈاکہ، ہمارے چہرے، ہمارا لباس، ہمارا کلچر، ہماری دکان، یہ سوچ سکتا تھا کہ مسلمان نماز کو چھوڑے؟ یہ ہو سکتا ہے؟ انسان ہو اور سانس نہ لے، زندہ ہو اور وہ اس کی ہوا سانس نہ چلے، جیسے ناممکن، یہ ناممکن تھا کہ کوئی مسلمان نماز چھوڑے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اگر فجر میں کسی عذر کی بنیاد پر کوئی حاضر نہ ہوتا تھا تو آپس میں صحابہ یہ نہیں کہتے تھے کہ اس کی نماز چھوٹ گئی، یہ کہتے تھے کہ وہ منافق تو نہیں ہو گیا۔ وہ صحابہ کرام اگر آ جائیں، یہ چہروں کو دیکھیں، یہ عورتوں کو دیکھیں، یہ بے حیائی کو دیکھیں، یہ بے شرمی کو دیکھیں، یہ ناچ گانے کو دیکھیں، یہ گندی فلموں کے اندر ملوث نوجوانوں کو دیکھیں، یہ چرس گانجے کے اندر ملوث نوجوانوں کو دیکھیں، یہ خدا کے گھر کو ویران دیکھیں، کیا سمجھیں گے وہ؟ آپ نے نہیں سنا حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنی مرتبہ نیام سے تلوار نکلی اور کہتے تھے اللہ کے نبی اجازت دیجئے اس منافق کا سر قلم مار دیں، اس کو رہنے کا حق نہیں۔ ذرا سی دیکھا کہ دین سے بے روخی ہے، اسلام سے بے روخی ہے، مسلمان ہے ہی اسلام کے لیے، جینے کے لیے،
قرآن کو سر بلند کرنے کے لیے، نبی کے طور طریقوں کو سر بلند کرنے کے لیے اب اتنے حملے اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں۔ آج اسکولوں کے اندر، خاص طور سے عیسائی مشنری اسکولوں کے اندر جو سلیبس بنایا جا رہا ہے وہ ایمان اور عقائد پر ڈاکے ڈالنے والے۔ آج جو پویم گائی جا رہی ہے، پریئر جو گایا جا رہا ہے، کہیں عیسیٰ مسیح کو خدا بتایا جا رہا ہے، کہیں سورج کو خدا، وندے ماترم کو لازمی قرار دیا جا رہا ہے۔ عقائد کے اندر اتنی لچک ہے کہ بھول کر بھی جیسے کوئی آدمی اپنی بیوی کو طلاق دے تو طلاق ہو جاتی ہے، تو عقائد کے اندر اتنی لچک ہے کہ چوک کر بھی اگر کوئی کفریہ کلمہ کہے اور توبہ نہ کرے وہ کافر ہو کر مرے گا۔ لا تقولوا راعینا وقولوا انظرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دشمن تھے، آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پکارتے تھے تو رائینا، ہماری طرف دیکھیے۔ رائینا کے معنی ہیں ہماری طرف دیکھیے، لیکن ایک ترجمہ اس کا یہ ہے کہ ہمارے بکریوں کو چرانے والا، چرواہا، رائینا۔ تو وہ یہ الفاظ سے ڈبل میننگ کر کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بکریوں کا چرواہا کا کہا کرتے تھے۔ ادب، احترام نبی کا، عقیدہ اپنے اندر اتنی لچک رکھتا ہے کہ ایسا لفظ بھی استعمال نہیں کر سکتے جس کے اندر عقیدہ ڈلمل ہو اور ایمان کے اندر فرق آ جائے۔ تو قرآن نے کہا لا تقولوا راعینا وقولوا انظرنا، تم ایسا لفظ ہی مت کہو جس کا ایک معنی چرواہے کے بھی اور ایک معنی دیکھنے کی بھی۔ نیت تو خدا جانتا ہے، لیکن آقا کا مقام اتنا اونچا ہے کہ تم ان کے لیے وہ لفظ استعمال ہی نہیں کر سکتے۔ وہ ایک واحد لفظ، ایک سنگل لفظ انظرنا یہ کہو، اس کے اندر ڈبل میننگ نہیں۔ جب صحابہ کے زمانے میں، تابعین کے زمانے میں کہیں صدیق کا چراغ روشن ہو رہا ہے، کہیں فاروق کا چراغ روشن ہو رہا ہے، کہیں عثمان حیدر کا ستارہ چمک رہا ہے، کہیں علی مرتضیٰ کا چاند چمک رہا ہے، کہیں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سورج کی کرنیں اور چاند کی کرنیں عالم پر بکھیر رہی ہیں، اور 1.25 لاکھ صحابہ اپنی نورانی کرنوں سے عالم کو منور کر رہے ہیں، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، جبریل امین آ رہے ہیں، اللہ کا پیغام آ رہا ہے، قرآن اتر رہا ہے، اور ایسے موقع پر ایک دوسرے کے ایمان کی اتنی فکر کہ ذرا سی کوئی بات ہوئی سمجھتے تھے کہ کہیں نافق حنظلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے اندر بیٹھے ہوئے رہتے تو ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے جنت آنکھوں کے سامنے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کی باتیں کی، جہنم سامنے ہو، لیکن صحابی فرماتے ہیں حضرت حنظلہ کہ جب میں اپنی بیوی بچوں کے پاس جاتا تو بیوی بچوں میں مشغول ہو کر وہ کیفیت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہوتی کہ جنت آنکھوں کے سامنے نظر آتی، جہنم آنکھوں کے سامنے نظر آتی، اللہ کا عرش دکھتا، اللہ کی تجلی دکھتی، قیامت کا منظر دکھتا۔ یہاں بیوی سے لطف اندوز ہو رہے ہیں، یہاں بچوں سے کھیل رہے ہیں، یہاں گھر کا جو ہے ساز و سامان کے تیاری میں لگے ہوئے ہیں، یہاں بیٹی کی شادی کی تیاری ہے، یہاں بچے کے ایڈمیشن کا مسئلہ ہے، یہاں دکان کے ایڈوانس اور جو ہے ڈپازٹ کا مسئلہ ہے، کرائے کا مسئلہ ہے، کرنٹ کے بل کا مسئلہ ہے، فون کی بل کا مسئلہ ہے، ٹیکس کا، انشورنس کا مسئلہ ہے، وہیکل جو ہے وہ ہو گئی ایکسیڈنٹ، اس کو مرمت کرنے کا مسئلہ ہے، پانی، وہ کیفیت جو آقا کے دربار میں تھی وہ کیفیت نہیں ہے۔ تو کہنے لگے نافقہ حنظلہ، حنظلہ تو منافق ہی ہو گیا۔ ہم داڑھی مڈائیں تو بھی ایمان والے، ہم سود کھائیں تو بھی ایمان والے، سود کھا کر ماں کے ساتھ 36 مرتبہ زنا کریں تب بھی ہم جنت کے ٹھیکیدار، ہم نماز کو چھوڑیں، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر۔ میری مائیں اور بہنیں اگر اوپر کی میچ سے آواز جا رہی ہے اور گلیوں میں پھرنے والے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ کہ جس نے نماز کو چھوڑا، کفرہ کا ترجمہ بھیڑ ہو گیا، ہڑمت ہو گیا۔ میں کوئی عزت کا ترجمہ نہیں کرتا، کافر کو کیوں عزت دو، وہ کافر ہو گیا، وہ اسلام سے نکل گیا، میں کیوں کہوں، وہ کھڑمت ہو گیا، وہ بھیڑ چمار ہو گیا۔
اللہ کی نگاہ سے جو گر جاتا ہے اس کی عزت کیا، وہ سور بہتر ہے جو قیامت کے دن حساب و کتاب نہیں ہوگا، جہنم میں نہیں جلے گا، اس بے نمازی سے جس بے نمازی کے بارے میں حساب و کتاب ہوگا، ایک قدم آگے ایک قدم پیچھے نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک تعالیٰ جب تک پانچوں نمازوں کا حساب اور زندگی کے نمازوں کا حساب و کتاب اور زندگی کی آمدنی اور خرچ کا حساب و کتاب جب تک بندہ نہیں دے گا، دیکھیں گے کون سا انفلوئنس کام آئے گا۔ ہر طرف ایمان پر پڑنے والے ڈاکے، لیکن ایمان کو بچانے کے لیے ہر طرف ہوائیں چل رہی ہیں، اس چراغ کو بجھنے سے بچانے کے لیے ہمارے پاس کیا تدبیر ہے، کیا چیز سے بچ سکتے ہیں؟ ہمارا یو پی ایس ہے، ہمارا موبائل ہے، ہر طرف ڈسچارج کی چیزیں ہیں، انٹرنیٹ سے بیٹری ختم ہو رہی ہے، انکمنگ سے بیٹری ختم ہو رہی ہے، آؤٹ گوئنگ سے بیٹری ختم ہو رہی ہے، گیلری دیکھنے سے بیٹری، آپ چارج کیسے ایمان کو چارج کیسے کریں گے؟ یہی تو ایمانی سکہ ہے جو موت کے وقت کام آئے گا، یہی تو ایمانی سکہ ہے جو قبر میں کام آئے گا، یہی تو ایمانی سکہ ہے جو محشر میں کام آئے گا، یہی تو ایمانی سکہ ہے جو پل صراط پر کام آئے گا، یہی تو ایمانی سکہ ہے جس سے منکر نکیر کا جواب دیا جائے گا، یہی تو ایمانی سکہ ہے کہ قیامت کے دن یوم محشر جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ کے عرش کا سایہ ملے گا، یہی تو ایمانی سکہ ہے جب زبانیں لٹک کر سینے تک آ جائیں گی پیاس کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ اسی ایمان کی بنیاد پر، محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیاد پر حوض کوثر کا پاس کیا چیز ہے بتائیے مجھے، اس کے علاوہ اور کیا چیز ہے؟ یہ تو ایمان کے چند ذرات ہیں، ایمان کا کچھ وہ ایمان جو صحابہ کرام کے پاس تھا، تابعین کے پاس تھا، تبع تابعین کے پاس، اولیاء کے پاس، بدر والوں کے پاس، اور ویسا تو تقاضا نہیں ہے ذرا نماز پڑھ لو، ذرا صدقہ دے دو، ذرا خیرات کر دو، ذرا حلیہ مسلمانوں کا بنا لو، کہ تمہیں دیکھ کر کوئی آدمی نمستے نہ کہے، سلام علیکم کہے۔ بھائی میں داڑھی رکھ کر کسی علاقے میں کسی گاؤں میں جاؤں، اللہ کے لیے مجھے بتاؤ کہ تھرڈ پرسن انون آدمی وہ مجھے جو سلام کرے گا نمستے کہے گا؟ آپ اپنا چہرہ آئینے میں دیکھ کر یہ تصور کریں کہ میں اگر کسی اجنبی گاؤں میں جاؤں گا، لوگ مجھے گڈ مارننگ کہیں گے، نمستے کہیں گے، نمسکار کہیں گے، السلام علیکم کہیں گے۔ آپ فیصلہ کرو، آپ جو اپنی بچی کو کپڑا پہنا رہے ہیں، اپنی بیگم کو کپڑا پہنا رہے ہیں، میں اگر رنڈی لفظ بولتا ہوں تو برا لگ رہا ہے نا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ جو عورت خوشبو لگا کر نکلے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ہے، جو عورت خوشبو اس نیت کے ساتھ لگا کر نکلے کہ دوسرے اس کو لگاتی کیوں ہے؟ اسپرے کے اندر بھی ان حرام خوروں نے، امریکہ والوں نے اور اسلام مسلمان یہود و نصارہ نے ایسا اسپرے بنایا ہے، سیکسی اسپرے، کہ ایک بوڑھا بھی اس کی قبر تیار ہو چکی ہے بلال قبرستان میں، میسور روڈ قبرستان میں، تعمیر روڈ قدس صاحب عیدگاہ قبرستان کے اندر اس کی قبر کھد چکی ہے، اس کا کفن بازار میں آ چکا ہے، وہ گھٹنے چلنے کے لائق نہیں، لاٹھی کے بل بوتے پر چلتا ہے، اس کی کمر بھی اور یوں ہو چکی ہے، لیکن ایسا سیکسی اسپرے کہ وہ بڈھا بھی کچھ دیر کے لیے خواب و خیال کے اندر، تصور کے اندر زنا کے خیالات سوچنے لگے، ایسا اسپرے آ چکا ہے بازار کے اندر۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے فرمایا جو خوشبو لگا کر، ہماری ماں اور بہنوں کی شادی بیاہ بغیر پھول کے نہیں ہوتی، وہ پھول ایک ہاتھ 20 روپے ہو 70 روپے ہو وہ لگانا ضروری۔ کیوں لگا رہی ہے؟ دوسرا سنگے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو خوشبو لگا کر نکلے فَيَا قَذَا وَقَذَا، وہ عورت ایسی ہے۔ صحابہ کرام کام کھڑے ہو گئے، کیسی ہے کیسی؟ زانیہ۔ کیا ترجمہ زانیہ کا؟ حضرت رنڈی کیوں بولتے ہیں پر رسول زانیہ کا ترجمہ کیا ہے؟ تم تو عربی تو ہو نہیں۔ کلام پاک کا ترجمہ تیلگو میں ہے، کلام پاک کا ترجمہ کنڑا میں ہے، کلام پاک کا ترجمہ ملیالم میں ہے، کلام پاک کا ترجمہ ہندی میں ہے، انگلش میں ہے، اور لاطینی میں ہے، فرانسی میں ہے نہیں؟ تو اردو میں اس کو کیا کہیں گے؟ کوئی کہے کہ صاحب ذرا اچھا بولو بے حیا عورت، تو تم کو رنڈی عورتوں سے محبت کیوں ہے؟ تمہارے گھر کے اندر تو جو معاملہ نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال، میرے کہنے کا مطلب میرے بھائی، ہر طرف ہمارے ایمان پر ڈاکے ڈالے جا رہے ہیں،
اور جسم میں جو ڈیفنس ایڈز کی بیماری لا علاج مرض کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس کے اندر ڈیفنس کی جو مادہ ہے انسان کا، وہ خود بیماریاں دیتا ہے انسان کو۔ بھائی بارڈر سیکورٹی فورس، بی ایس ایف، سپاہی وہ غدار بن جائے تو ملک کا کیا حشر ہوگا؟ ہمارے ایمان پر ڈاکے پڑ رہے ہیں، ایمان کو بچانے کے لیے ہمارے پاس ہے کیا چیز؟ نماز کے ساتھ یہ معاملہ، چہرے کے ساتھ یہ معاملہ، شادی کے ساتھ یہ معاملہ، اور روزوں کے ساتھ یہ معاملہ، اعتکاف کے ساتھ یہ معاملہ، قرآن کے ساتھ۔ دیکھو نا، یہ کوئی ہم عورت مریخ، حتارت، زحل، مشتری اس ورلڈ کی بات نہیں، کسی دنیا کی، آپ کے سماج کی، آپ کی سوسائٹی کی بات کرتے ہیں۔ یہ مجلس ہے، میں نے کہا کہ ہم اس کو ترسا کرتے تھے۔ میں تو الحمدللہ گزشتہ سال جو ہے یہیں بنگلور کے ایک لڑکے تھے افضل، اور تمکور کا ایک لڑکا ہے مجاہد، داعش کے کیس میں پکڑے گئے تھے۔ اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ ایک سیل کے اندر تینوں کو بند کیا گیا، تو ہم نے سنا ہے 15 دنوں کے اندر کلام پاک مکمل ہوا، لیکن مسجد ہے، مسلیوں کی بھربھراہٹ، وہ کلام پاک کی آواز، وہ تفسیر، کہاں وہ لفظ پڑھ تو لیا ہے۔ قیدی بھی کھانا کھاتا ہے، مظلوم بھی کھانا کھاتا ہے، ہتھکڑی الگ۔ ایک آدمی ولی نوشادی عرس کے گھر کے کھانا کھاتا، دونوں میں فرق ہے نہیں ہے؟ وہ خوشیوں کا کھانا کھاتا ہے، یہ میت کے گھرانے کا کھانا کھاتا ہے، دونوں میں فرق ہے نہیں ہے؟ کر تو لیے، لیکن میں سمجھتا ہوں یہ کتنی بڑی نعمت ہے جو یہاں بیٹھ کر آپ دین کی بات سن رہے ہیں۔ یہ اللہ کا میرے اوپر کتنا بڑا کرم اور احسان اور اس کی مہربانی۔ آج آزادی کی کھلی فضا کے اندر ہم جو ہے دین کی بات آپ کے سامنے رکھنے کے لائق بنے ہوئے ہیں۔ اس کی قدر آج نہیں کل پتہ چلے گی۔ خدا نہ کرے کوئی آدمی بیمار ہو جائے اور ہاسپٹل کے اندر ہو، رمضان المبارک ہو، قریب ہاسپٹل اور نرسنگ ہوم کے کوئی مسجد ہو، وہاں سے اذان آ رہی ہو، تراویح کی آواز آ رہی ہو اور بیانوں کی آواز آ رہی ہو، اور یہ کہتے ہیں اللہ میں اچھا ہوتا تو میں تراویح پڑھتا، تو اللہ تعالیٰ پر وقت کانو یدعون الی السجود وهم سالمون۔ ظالم جب اچھا تھا تو کون سا تو پڑھتا تھا؟ میرے بھائی اللہ کا شکر کرو، اللہ تعالیٰ کا دربار میں 2 رکعت شکریہ نا، اللہ تو تراویح دیا، قرآن دیا، اعتکاف دیا، اللہ تو رمضان کے روزے دیے، کتنے ہمیں معلوم کہ ایک ایک سحری پر کیا بیتتی تھی، ایک ایک افطاری پر کیا بیتتی تھی، تراویح کیسے گزرتی تھی، فرض نماز کیسے گزرتی تھی۔ ہر طرف ایمان پر حربے، ہر ٹی وی کے ذریعے سے، موبائل کے ذریعے سے حرام کا تصور ہی ختم ہو چکا ہے۔ آج ہر کوئی دیکھو سیلفی بنا رہا ہے، ہر کوئی دیکھو ویڈیو بنا رہا ہے۔ ایک زمانے میں جس کو گناہ کبیرہ سمجھا جاتا، لیکن بچاؤ کی تدبیر کیا ہے؟ اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صاحب کا واقعہ بیان کیا۔ وہ صاحب ایمان تھے پچھلی امتوں میں، 99 انہوں نے قتل کر دیے، اور ایک عابد اور زاہد سے جا کر مسئلہ پوچھا کہ صاحب میں نے 99 قتل کیے، کیا اللہ میری توبہ قبول کرے گا؟ وہ عابد تھے، وہ زاہد تھے، عالم نہیں تھے۔ کہا کہ اللہ اکبر، اتنا بڑا گنہگار، اللہ تجھے معاف کر، اللہ تجھے جہنم میں بھیجے گا۔ انہوں نے کہا اچھا معافی نہیں ہے، چل سنچری پوری کر لے گا، دے مار، اسے مار کے 100 پورا کر دیا۔ اس کے بعد گاؤں کے ایک آدمی نے کہا اللہ کے بندے اس کو کیوں تو نے مسئلہ پوچھا؟ عالم کو جا کر پوچھ۔ عالم سے جا کر جب اس نے مسئلہ پوچھا تو عالم نے جو بات بتائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نقل فرمائی، ہم اس پرفتن دور میں، پرخطر دور میں، آزمائش اور امتحان کے دور میں کیسے اپنے ایمان کی شمع کو گل ہونے سے بچا سکتے ہیں۔ ہر طرف آندھیاں چل رہی ہیں، ہوائیں چل رہی ہیں، سیلاب ہے، سونامی ہے، طوفان ہے، لیکن ہمارا ٹمٹماتا جو ایمان کا چراغ ہے، اس حدیث پاک کے اندر جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نسخہ بتایا، انشاءاللہ میں کل اس نسخے کو آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ اور جو حضرات سوالات کرنا چاہیں وہ پرچی میں لکھ کر سوالات دیں، انشاءاللہ ان کا جواب یہاں دیا جائے گا۔ کیا بیعت کر لینا صرف کافی ہے یا رابطہ شیخ بھی ضروری ہے؟ بیعت کرنے کے بعد ڈاکٹر سے، فیملی ڈاکٹر بنانے کے بعد
مستقل کنسلٹنگ میں ڈاکٹر کے رہنا چاہیے کہ بھئی ہمیں نزلہ ہوا، ہمیں زکام ہوا، ہمیں لوز موشن ہوا، ہمیں بخار ہوا. ایک آدمی ڈاکٹر کو، فیملی ڈاکٹر کا پیمنٹ تو دے رہا ہے کہ مہینے کو 20,000 کو لے لے، اور کوئی علاج نہیں کر رہا ہے. تو اسی طریقے سے اگر کوئی آدمی کسی سے بیعت تو کر لیا، نام کا بیعت کر لیا، اور اس سے کوئی اصلاحی تعلق کوئی قائم نہیں کر رہا ہے، اپنی مرضی کی داڑھی، اپنی مرضی کے کپڑے، اپنے مرضی کے بچوں کا نام رکھنا، اپنی مرضی کے گھروں میں شادی کرنا، اپنی مرضی کے گھروں کی ٹھنڈی کرنا، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے. کوئی خبر کسی بھی ذرائع سے ملتی ہے تو اسے تحقیق کیے بغیر آگے بھیج دینا یا کسی کی طرف منسوب کرنا شرعی حیثیت میں کیا ہے؟ آج آپ نے تراویح کے اندر سورہ حجرات کی آیت سنی، ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، کہ اگر کوئی خبر ہو جس کے بارے میں آپ کو شک ہو، ڈاؤٹ ہو، اس خبر کو علماء سے تحقیق کرے بغیر، اس صاحب فن سے تحقیق کرے بغیر، واٹس ایپ کے اندر میسج کے اندر بغیر تحقیق کے فارورڈ کر دینا، یہ کلام پاک کی اس آیت کے تحت وہ ملزم ہے اور مجرم ہے. قرآن کہتا ہے فتبینوا، تم تحقیق کرو. جب تحقیق کی اور تحقیق کرنے کے بعد وہ چیز سچ ثابت ہوئی اور پھر عالم نے اجازت دی اسے فارورڈ کرنے کی تو کر سکتے ہیں. ایئرپورٹ، ہوائی جہاز اور دیگر پبلک جگہوں پر میوزک چل رہی ہو اور ہمیں ان جگہوں سے گزرنا ہو یا ٹھہرنا ہو تو اس سے کیا کیسے بچایا جائے؟ میں نے ابھی بتایا کہ ایمان پر ڈاکے ہر طرف سے چاہتے نہ چاہتے ہوئے، ایئرپورٹ کے ٹوائلٹ کے اندر یہاں سے پیشاب نکل رہا ہے، وہاں سے ریح خارج ہو رہی ہے، وہاں سے میوزک بج رہی ہے شکیلا کی، سمجھ گئے؟ تو اب کیا کر سکتا ہے آدمی؟ مجبور ہے. وَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ. آنکھ بند کر کر یہ سوچ کر کے کوئی لالی لپسٹک لگا کر گاڑی چلا رہی ہے، میں دیکھوں گا تو زنا کا داعیہ پیدا ہوگا، جائے گا پھرے گا موڑ کے کھڑے میں. اب مجبوری ہے، کر کیا سکتے ہیں؟ قرآن خود کہتا ہے وَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ. تو اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے. یہ غیر اختیاری چیز ہے. گناہ انسان اپنی مرضی سے، وہ جا رہا ہے ایئرپورٹ کے اندر میوزک بج رہا ہے، وہ تھرا رہا ہے، وہ ایسے چیئر کو، کچھ لوگ کرتے ہیں جیسے تبلا مارتے ہیں، ایسے رام کو مار، وہ کر رہا ہے، اسے داد دے رہا ہے، تب وہ گنہگار ہوگا. دینی کتابوں کے مطالعے کی اہمیت اور ضرورت کیا ہے؟ میں آپ کو آگے چل کر بتاؤں گا کہ ایمان کو، اس لوگ کو بچانے کے لیے، اس شرارے کو بچانے کے لیے دینی کتابوں کا مطالعہ ہے، علماء کی مجلسیں ہیں، یا دینی بیانات سننا ہے، یا بزرگان دین سے رابطہ. یہ کچھ چیزیں ہیں کہ جس کے ذریعے سے ہم اپنے ایمان کو بچا سکتے ہیں. حالات حاضرہ کے ماہنامے کو کیا پڑھنا؟ جو اسلامی اور مدرسے سے اسلامک لٹریچر نکلتا ہے اس کو پڑھنا چاہیے. جو بھی سوال ہو، مگر کسی کو اعتراض ہو کہ صاحب یا منبر رسول پر کیوں کتا کہا جا رہا ہے، کیوں یہ کہا جا رہا ہے، ہمارے پاس دلیل ہے. ہم بھنگ کھا کر، گانجا پی کر، چرس مار کر بیٹھ کر ایسے الفاظ نہیں کہتے. ہم کو بھی خدا کو جواب دینا ہے. ہمارے پاس بھی کرامن کاتبین ہیں، وہ نوٹ کر رہے ہیں. آج آپ نے تراویح میں سنا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. انسان جو بھی بولتا ہے وہ نوٹ کیا جاتا ہے. ہم کو بھی قیامت کے دن اپنے بول کا جواب دینا ہے. جو بھی آپ کا اعتراض ہو آپ سوال نامے میں مہذب انداز میں کیجیے، انشاءاللہ جواب دیا جائے گا. اللہ ہمارے ایمانوں کی حفاظت فرمائے، اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آپ حضرات سے معذرانہ درخواست ہے، اس مسجد